وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پاک کا پسینہ گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس محبوب مدرسہ سراج العلوم کے اس جلسہ دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ آپ حضرات مغرب بعد ہی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب بعد ہی سے بیٹھے ہیں، اور اس وقت رات کے 10:30 بجنے کے قریب ہو رہے ہیں۔ اب تک آپ حضرات بیٹھے ہیں، یا آپ حضرات کے دین سے، مدرسے سے، علماء سے اور قرآن کے حافظوں سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے 3 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے۔ یہ مدرسے کا کارنامہ آپ کے سامنے آیا۔ 3 بچے ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی اس بلند اور اس عظیم الشان خدمت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان مدرسوں سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسے کیا ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں دین کی حفاظت، اشاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت اور اس کو پھیلانا اور اس کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا، الحمدللہ یہ مدرسوں ہی کی شان ہے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جس کی وجہ سے دین اتنی شاندار حالت میں زندہ ہے۔ یاد رکھو، جس ملک میں یہ مدرسے ہیں اس ملک میں دین بہت اچھا ہے، اور جہاں یہ مدرسے نہیں ہیں وہاں دین کی حالت بہت کمزور ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، مصر، اردن، یہ وہ علاقے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے۔ مصر میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن آج یہ عربی مدرسے جو لوگوں کے چندے پر چلتے ہیں، جو حکومت کی مدد کے بغیر چلتے ہیں، اللہ کی نصرت کے بھروسے پہ چلتے ہیں، دوستو وہ مدرسے مصر میں موجود نہیں ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے، جامع ازہر جو وہاں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس کا شیخ الحدیث ہے اور داڑھی نہیں ہے، مفتی اعظم ہے اور داڑھی نہیں ہے۔ ایک ہندوستانی عالم مصر گئے، جس مسجد میں جاتے تھے تو دیکھ لیتے تھے امام صاحب بے داڑھی کے، امام صاحب کے داڑھی نہیں ہے،
بڑا افسوس ہوتا تھا، یا اللہ ہندوستان والی پیاری نماز، داڑھی والے امام کے پیچھے والی نماز کب ملے گی؟ ایک مسجد میں گئے، دیکھا امام صاحب داڑھی لگ کر رکھے ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ چلو ایک داڑھی والے امام تو ملے، لیکن نماز کے بعد انہوں نے بھی داڑھی اتار کے کھوٹی پہ ٹانگی، نقلی داڑھی لگا رکھی تھی۔ دوستو آپ کو ہندوستان میں الحمدللہ اس طرح کے امام نہیں ملیں گے، یہ دینداری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے دیوبند کے مدرسے کو قائم کر کے، مدرسہ کھول کر پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیا۔ انگریزوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو ہندوستان سے اسلام کو مٹا دینا، ختم کر دینا۔ دلی میں 1000 مدرسے تھے، سب انگریزوں نے ختم کر دیے۔ بہت بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دیا، کالا پانی بھیج دیا، بڑے بھاری بھاری علماء ہجرت کر کے مکے اور مدینے چلے گئے۔ دوستو ایک دم ہندوستان خالی ہو گیا۔ انگریزوں کا حوصلہ بڑا بڑھا ہوا تھا، بہت خوش تھے کہ ہم ہندوستان میں اسلام کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ انگریزوں کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے، اس نے اپنی حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا کہ اب ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے، انگریزوں کی تعلیم، انگریزوں کی تہذیب، انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کو پھیلا کر ہم ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ اس نے سب کو انگریز بنانا چاہا۔ دوستو ان بزرگان دیوبند نے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے توکل پر دیوبند کی سرزمین میں ایک چھوٹے سے پیڑ کے نیچے چھوٹی سی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کر کے، لیکن اللہ کے بھروسے پر اعلان کر دیا، زبان حال سے اعلان کیا، ہم اس مدرسے کی برکت سے ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا دل مکے اور مدینے میں لگا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دوستو آج الحمدللہ اتنی ساری سازشوں کے بیچ میں بھی ہمارا دین بڑی شان کے ساتھ زندہ ہے۔ اب جلسے تو سال کے آخر میں ہوتے تھے دستار بندی کے، ماشاءاللہ سال کے شروع ہی میں ہو گیا ہے، اور اب یہ سلسلہ چل پڑا۔ پورے سال آپ دیکھیں گے کسی مدرسے میں 10 حافظ، کسی میں 20 حافظ، کسی میں 50 حافظ، کسی میں 40 حافظ، پورے ملک کے چپے چپے میں قرآن کریم کے حافظ عالم۔ دارالعلوم دیوبند ہر سال 1200-1300 عالم پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم جس علاقے میں چلا جاتا ہے پورے علاقے کی دینی فضا بدل دیتا ہے، دینی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو اس دین کو، اس مذہب کو مٹانا آسان نہیں ہے، چنانچہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقت عیسائیوں کے پاس ہے، اور ایٹم بم ہے ان کے پاس، بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس، ظلم و ستم کے وہ ماہر ہیں اور ہتھیاروں کے بھی ماہر ہیں، لوگوں کو ستانے کے بھی ماہر ہیں، انسانیت کو برباد کرنے کے بھی ماہر ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن دوستو پورے عیسائیوں میں ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے، پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ بڑے ہائی دماغ ہے، یہی حال یہودیوں کا، بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، دماغ کے بڑے ہائی فائی مانے جاتے ہیں، لیکن دوستو ایک بھی یہودی کو توریت یاد نہیں ہے۔
حالانکہ توریت اور انجیل پتلی پتلی کتابیں ہیں، اگر ہمارے ان بچوں کو دیا جائے 2-2.5 مہینے میں یاد کر کے کنارے کر دیں گے، لیکن ان کو اپنی مذہبی کتاب یاد نہیں ہے۔ دوستو وہ ہمارے دین کو مٹائیں گے؟ جو خود مٹ رہے ہیں، جن کا دین مٹ گیا ہے، جن کا نام و نشان دین کے اعتبار سے باقی نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو کس طرح سے مٹائیں گے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ اگر اس وقت پورے ہندوستان میں 70-80 ہزار علماء موجود ہیں تو آئندہ سال اس سے 10,000 زیادہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر اس ملک میں آج 80,000 حافظ موجود ہیں تو آئندہ انشاءاللہ 1 لاکھ حافظ ہو جائیں گے، 90,000 حافظ ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دوستو اس دین کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ انگریزوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں طے کر لیا تھا قرآن کو مٹا دینا، ختم کر دینا۔ دوستو کیسے ختم کر رہے تھے؟ انگریزی فوج، انگریز کے سپاہی، لشکر والے فوج کے گھروں میں مسجدوں میں چھاپے مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے اور شام کو آگ لگا دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔ انگریز بہت خوش تھے کہ ہم جلا کر قرآن ختم کر دیں گے۔ دیوبند کے قریب شہر ہے پانی پت، آج بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں پانی پت میں ہر گھر میں ہر بچہ حافظ، اگر 20 بچے ہیں گھر میں سب کے سب حافظ، بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔ اس علاقے میں جو انگریز قرآن جلانے کے لیے متعین تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی۔ جب وہ انگریز دعوت کھا چکا تو مسلمان زمیندار نے کہا جناب ہمارے ہاں دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم اس کو قرآن سناتے ہیں اپنا، آپ قرآن سنو گے؟ وہ انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا جی سنے گا، ہم سنے گا۔ اس نے محلے کے چھوٹے 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 بچوں کو اکٹھا کر دیا، یہ سب حافظ ہیں جس سے چاہو سن لو۔ سارے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھا ہو گئے۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا بیٹے پڑھو 20واں پارہ پڑھو۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے فرفار 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 پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا جا رہا ہے اور انگریز کا سر شرم سے گڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دل میں سوچ رہا میں قرآن جلا رہا ہوں، میرے ہی سامنے قرآن پڑھا جا رہا۔ اس نے دھونس جمانے کے لیے اس بچے سے کہا بچے غلط پڑھ رہے ہو۔ وہ بچہ سینہ تان کر کہتا ہے چچا صحیح پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بچہ بول پڑا، تیسرا بچہ بول، سارے بچے بول پڑے۔ چچا کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے کہا میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتا ہوں لیکن ان معصوم سینوں سے قرآن کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ یہ ان معصوم سینوں سے قرآن کس طرح سے ختم کر سکتا ہوں؟ دوستو اسی دن سے انگریزوں کی پالیسی ختم ہو گئی۔ قرآن کی خصوصیت ہے، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے، اے نبی میں آپ کو ایسی کتاب دوں گا جس کو جاگنے والا بھی پڑھے گا سونے والا بھی پڑھے گا۔ دوستو جاگنے والا تو پڑھتا ہی ہے قرآن، کوئی 10 پارہ پڑھتا ہے، کوئی 5 پارہ پڑھتا ہے۔ آج میں خود دلی کے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر، جبکہ نماز کی پابندی ہے، دلی کے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر نیت باندھ کر میں نے 2 پارہ پڑھا۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو سوتا ہوا بھی جاگتا ہوا بھی پڑھے گا سوتا ہوا بھی پڑھے گا۔ دنیا کی اور کتاب نہ جاگتا پڑھ رہا ہے نہ سوتا پڑھ رہا ہے، اور قرآن کو سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضور سے فرمایا میں ایسی کتاب آپ کو دوں گا جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا اور جس کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی، جس کو سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا۔ پڑھ رہے ہیں سونے والے کس لیے؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال تک محتمم رہے، وہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں 9 پارہ، سوئے سو رہے ہیں 9 پارہ پڑھ گئے۔ 2
حافظ تھے سگے بھائی، ایک چارپائی پہ ایک سوتا تھا، دوسرے پہ دوسرا، دونوں سوتے رہتے تھے، ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا، یہ بھی سوتا تھا اور یہ بھی، سننے والا بھی سنتا تھا، سوتا تھا، سنانے والا بھی سوتا، لیکن جب غلطی ہوتی تھی تو وہ سننے والا جاگ جاتا تھا اور ٹوک دیتا تھا، اور یہ سنانے والا جاگ کر صحیح کر لیتا تھا، پھر یہ بھی سو جاتا تھا، وہ بھی سو جاتا تھا۔ دوستو یہ قرآن کی خصوصیت ہے، سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا۔ آپ دیکھیے نا چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچہ دیکھیے چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جا رہے ہیں۔ اس دین کو انشاءاللہ کوئی قیامت تک مٹانے والا نہیں ہے۔ لوگ کوششیں کرتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے، لیکن اپنی سازشوں سمیت فنا کے گھاٹ اترتے رہیں گے۔ اور اسلام پہلے بھی تھا، قرآن پہلے بھی تھا، شریعت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آپ نے آخری حج فرمایا تھا، جس میں 1,00,000 کا مجمع تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر تقریر کی تھی، ایسی تقریر کی تھی، یہ دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت تک اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں حضور نے بتا دیے، جتنے احکام پیش آنے والے سب حضور نے بتا دیے، پوری زندگی گزارنے کی تمام اصولی باتیں حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور نے بیان فرما دیا۔ اور دوستو 1,00,000 کا مجمع اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مائک نہیں، لاؤڈ اسپیکر، آج تو بجلی چلی جائے، مائک چلی جائے تو جلسہ ہی خراب ہو جاتا ہے، کوئی مائک نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، 1,00,000 کا مجمع ہے اور حضور نے تقریر کی ہے، خطاب فرمایا ہے، اور قریب والا جیسے سن رہا ہے، دور والا بھی ویسے سن رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے خطبہ دینے کے بعد دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ عرفات میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دعا عرفات میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میدان عرفات میں پہنچا کر دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرفات کے دن ایک صاحب نے شیطان کو دیکھا تو بڑا دبلا ہو رہا تھا، بڑا دبلا کمزور ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا اے شیطان تو اتنا دبلا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا 6 مہینہ محنت کر کے ایک گناہ کراتا ہوں، بڑی محنت، رات دن محنت کرتا ہوں، نہ رات میں سوتا ہوں نہ دن میں، نہ آرام کرتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، بھٹکاتا رہتا ہوں، گناہ کراتا رہتا ہوں، اور جب گناہ کر لیتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن وہ عرفات کے میدان میں آ کر مغفرت کی دعا مانگ لیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میری ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو جس کی محنت برباد ہو جائے وہ دبلا نہیں ہوگا تو موٹا ہوگا۔ بہرحال عرفات میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ہمارے حضور سب سے بڑے ہیں، آپ کی دعا تو سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ عرفات میں حضور نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم و جابر، کوئی خونخوار، کوئی سرکش میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیتن یاہو سمجھتا ہے ہم امت کو ختم کر دیں گے، انشاءاللہ نیتن یاہو ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال کوئی ظالم و جابر، حضور کی یہ دعا مقبول ہے، حضور کی امت نہیں ختم ہوگی۔ ابھی عرفات کے میدان سے نکلے بھی نہیں تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر حضور کو بشارت سنا دی، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے۔ ایک دعا اور مانگی تھی حضور نے، میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، یہ قبول ہو گئی تو دیوبندی بریلی شیعہ سنی کا جھگڑا ہی ختم تھا، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا قبول ہو گئی کہ حضور کی امت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کیف تہلک امت، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی؟ انا اولھا، جس کے شروع میں میں ہوں، والمہدی اوسطھا، جس کے بیچ میں مہدی ہیں، وعیسیٰ آخرھا، اور جس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ دوستو ابھی تو مہدی بھی آنے باقی ہیں اور ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی ہیں۔ ان کے آنے سے دین اسلام کی کیفیت بہت شاندار ہو جائے گی۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں
کی حضور کی مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو رہیں گے انشاءاللہ، کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو رہیں گے۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو ایک حدیث میں حضور نے مومن اور غیر مومن کی مثال دے کے سمجھایا۔ مومن کے بارے میں حضور نے فرمایا، مومن کی مثال، کافر کے بارے میں فرمایا اس کی مثال برگد کے درخت کی طرح ہے، صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ ہوا آتی ہے اس کی جڑ نہیں ہلتی، لیکن کسی نہ کسی دن وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اور مومن کی مثال گیہوں اور دھان کے پودوں کی طرح ہے، پتلا سا، ہوا ادھر گراتی ہے ادھر گراتی ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے گرتے پڑتے لشٹم پشٹم وہ تیار ہو جاتا ہے، اس میں غلہ آ جاتا ہے، اور گھر کسان خوشی خوشی اپنے گھر کاٹ کر لے کر چلا جاتا ہے، یعنی وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال ہے مومن کا۔ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مومن جڑ سے نہیں اکھڑے گا، اس کا وجود نہیں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے وجود کو انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ اس میں ان مدرسوں کا سب سے بڑا دخل ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور آپ کے چپے چپے میں جو مدرسے ہیں، یہی دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، یہی حافظ بناتے ہیں، یہی عالم بناتے ہیں، یہی قاری بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں کلمہ توحید پیوست کرتے ہیں، انہیں ایمان مجمل ایمان مفصل سے ان کے سینے کو منور کرتے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں یاد کراتے ہیں، ان کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، حافظہ پڑھاتے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہی بچہ ماشاءاللہ دین کا آشنا بن جاتا۔ پوچھو ساتوں کلمے سنا دیتے ہیں فر 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 جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کی آیتیں سنا دیتے ہیں، بہترین قرآن یاد ہوتا ہے ان کو۔